اس انسان کا بھی ستیاناش ہو جائے، وہ انسان بھی برباد ہو جائے۔ جو رمضان کے جیسا قیمتی مہینہ پائے اور پھر مہینہ ختم ہو جائے اور اس کی بخشش نہ ہو سکے، اس کی مغفرت نہ ہو سکے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے گناہوں کی معافی نہ ہو سکے، اس ایک مہینے میں وہ توبہ نہ کر سکے، وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ سکے، اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہے۔ چاہوں تو رمضان کو لے کر کے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے بول سکتا ہوں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ رمضان پر اپنی اپنی مسجدوں میں جمعہ کے خطبے میں آپ تمام حضرات نے کچھ نہ کچھ ضرور سنا ہوگا، اس پر بہت زیادہ مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس ایک بات کہنا چاہوں گا، رمضان کے متعلق صرف ایک بات کہنا چاہوں گا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے رمضان کی شکل میں ہمیں اور آپ کو ایک موقع اور دیا ہے۔ ہماری اور آپ کی زندگی میں اگر رمضان کا مبارک مہینہ ایک مرتبہ پھر مل رہا ہے تو یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے، اس لیے کہ بڑے نصیب والوں کو یہ مہینہ ملتا ہے۔ ہمیں سے بہت سارے لوگ جو ہم سے اچھے رہے ہوں گے، ہم سے نیک رہے ہوں گے، لیکن ہم سے آج وہ جدا ہو گئے، ہارٹ اٹیک آ گیا، کڈنی فیل ہو گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، اللہ کو پیارے ہو گیا۔ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہے اور ہماری زندگی میں ایک رمضان اور آ رہا ہے، اور اب یہ رمضان آنے کے بعد 29 دن یا 30 دن کا یہ مہینہ آئے اور چلا جائے اور ہمارے اوپر کوئی فرق نہ پڑے تو میرے بھائیوں ہم سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے 3 لوگوں کا نام لے کر کے بد دعا کی، اور آپ سچ پوچھئے تو یہ بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے، لوگوں کو اسٹیج پر بلا کر کے ہنسی مذاق میں ان سے چندہ لینا، اور لوگوں کا دل کھول کر کے کوئی کیش دے رہا ہے، کوئی سیمنٹ دے رہا ہے، اور الگ الگ طریقوں سے لوگ تعاون کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے چندہ دینے کا رواج میں سمجھتا ہوں پورے ہندوستان میں کہیں نہیں ہے، یہ آپ کے سیمانچل کی دھرتی کی خاصیت ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگرچہ یہ علاقہ بہت پچھڑا ہوا ہے اور بہت خوشحال لوگ نہیں ہیں، مگر دین کے لیے، مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے دینے کا جذبہ لوگوں کے اندر بہت ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اللہ آپ کے اس جذبے کو قبول فرمائے، اور جس مسجد کی تعمیر کے لیے آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس مسجد کی تعمیر کو جلد سے جلد ہم سب کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، آج کی تقریر میں کون سے عنوان کو چھیڑوں، میں خود سوچ میں تھا۔ 2 دن کے بعد رمضان شروع ہو رہا ہے، میں چاہوں تو رمضان کو لے کر کے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے بول سکتا ہوں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ رمضان پر اپنی اپنی مسجدوں میں جمعہ کے خطبے میں آپ تمام حضرات نے کچھ نہ کچھ ضرور سنا ہوگا، اس پر بہت زیادہ مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس ایک بات کہنا چاہوں گا، رمضان کے متعلق صرف ایک بات کہنا چاہوں گا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے رمضان کی شکل میں ہمیں اور آپ کو ایک موقع اور دیا ہے۔ ہماری اور آپ کی زندگی میں اگر رمضان کا مبارک مہینہ ایک مرتبہ پھر مل رہا ہے تو یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے، اس لیے کہ بڑے نصیب والوں کو یہ مہینہ ملتا ہے۔ ہمیں سے بہت سارے لوگ جو ہم سے اچھے رہے ہوں گے، ہم سے نیک رہے ہوں گے، لیکن ہم سے آج وہ جدا ہو گئے، ہارٹ اٹیک آ گیا، کڈنی فیل ہو گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، اللہ کو پیارے ہو گیا۔ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہے اور ہماری زندگی میں ایک رمضان اور آ رہا ہے، اور اب یہ رمضان آنے کے بعد 29 دن یا 30 دن کا یہ مہینہ آئے اور چلا جائے اور ہمارے اوپر کوئی فرق نہ پڑے تو میرے بھائیوں ہم سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے 3 لوگوں کا نام لے کر کے بد دعا کی، اور آپ نے بد دعا کی ہے اور حضرت جبریل علیہ السلام نے آمین کہی ہے۔ نبیوں کا سردار بد دعا کرے جمعہ کے دن ممبر پہ چڑھ کر اور فرشتوں کا سردار آمین کہے تو
کیا اس بددعا کے قبول ہونے میں ذرا کوئی شک ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ اللہ کے نبی منبر کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہیں، پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا، فرمایا رغیم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علی، اس انسان کا ستیہ ناش ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، اس کی ناک مٹی میں مل جائے جس کے سامنے اس کے نبی کا نام لیا جائے اور وہ اپنے نبی کے اوپر درود نہ پڑھے۔ اتنا بڑا کنجوس ہو، اتنا بڑا بخیل ہو، اس انسان کے اوپر اللہ کے نبی نے لعنت کی۔ آپ نے بددعا کی، حضرت جبریل نے آمین کہا۔ پھر آپ نے منبر کی دوسری سیڑھی پر قدم رکھا اور آپ نے فرمایا رغیم انف رجل ادرک رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له، اس انسان کا بھی ستیہ ناش ہو جائے، وہ انسان بھی برباد ہو جائے جو رمضان کے جیسا قیمتی مہینہ پائے اور پھر مہینہ ختم ہو جائے اور اس کی بخشش نہ ہو سکے، اس کی مغفرت نہ ہو سکے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے گناہوں کی معافی نہ ہو سکے، اس ایک مہینے میں وہ توبہ نہ کر سکے، وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ سکے، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ اور تیسرا آدمی وَرَجُلٌ أَدْرَكَ عِنْدَهُ الْكِبَرَ وَالِدَاهُ، جس کے ماں باپ اس کو بڑھاپے میں مل جائیں، فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ، اور اسے جنت میں داخل نہ کر پائیں۔ ان تین لوگوں کے لیے اللہ کے نبی نے بددعا کی ہے اور جبریل امین نے آمین کہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں، بڑی قیمتی گھڑیاں آپ کو ملنے والی ہیں، اس کی قدر کیجئے گا، موبائل میں ضائع مت کیجئے گا، فیس بک میں برباد مت کیجئے گا، گیم کھیل کر کے برباد مت کیجئے گا، دن بھر سو کر کے برباد مت کیجئے گا، ایک ایک منٹ کو قیمتی سمجھیے گا۔ بہت بڑا مہمان آپ کے پاس آنے والا ہے، اللہ کا مہمان آنے والا ہے، اس کی قدر کیجئے گا۔ میرے بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی ایک آیت پڑھی ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک بہت بڑی نعمت کا ذکر کیا ہے۔ یوں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں کو بیان کیا ہے، مگر سورہ آل عمران کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جس نعمت کو بیان کیا ہے، اس نعمت کو بیان کر کے اللہ نے احسان بھی جتایا ہے کہ ہاں ہم نے یہ نعمت دے کر کے تم پر احسان کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کون سی نعمت ہے؟ آئیے قرآن کھولتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 164۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے اوپر بہت بڑا احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے ان کے بیچ میں ایک رسول بھیجا۔ کیسا رسول بھیجا؟ من انفسہم، جو انہی میں سے ہے۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ انہی میں سے ہے؟ یہ کہہ کر کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے میرے بندو، ہم نے جو رسول بھیجا، جو نبی بھیجا، وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے، وہ کوئی نور کی مخلوق نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے، اور جس طریقے سے تم ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے، وہ بھی آمنہ کا اور عبداللہ کا بیٹا ہے۔ تم بیمار پڑتے ہو، میرا نبی بھی بیمار پڑتا ہے، تم تکلیف میں ہوتے ہو، میرے نبی کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تمہیں غصہ آتا ہے، میرے نبی کو بھی غصہ آتا ہے، تم شادی کرتے ہو، میرے نبی نے بھی شادی کی ہے، تمہارے بیوی بچے، میرے نبی کے بھی بیوی بچے ہیں۔ رسولا من انفسہم، وہ نبی تمہارے ہی بیچ میں سے ہے۔ اس نبی کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ قرآن کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کے تم کو سناتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ تم کو پاک کرتا ہے، تمہیں پوتر کرتا ہے، تمہیں گندگیوں سے نکالتا ہے، تمہیں برائیوں سے نکالتا ہے۔ کبھی موقع ملے میرے نوجوانوں، سیرت کی کوئی بھی کتاب آپ اٹھا کے دیکھ لو، نبی کے دور میں مکہ کے حالات کیا تھے، کون سی ایسی برائی تھی اس سماج میں جو نہیں ہوتی تھی۔ لوگ مردار کھایا کرتے تھے، لوگ سود کھایا کرتے تھے، لوگ زنا کیا کرتے تھے، لوگ قتل کیا کرتے تھے، لوگ بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہ تھی۔ باپ کے مرنے کے بعد اپنی سوتیلی ماں سے بیٹا شادی کر لیا کرتا تھا، عورتیں جانوروں کی طرح مارکیٹ میں بکا کرتی تھیں۔ نکاح کرنے کا عجیب و غریب طریقہ ان کے سماج میں رائج تھا۔
पर्दा नाम की कोई चीज़ न थी, हया नाम की कोई चीज़ न थी। खाने काबा का तवाफ़ करते थे नंगे हो करके, मादरजाद नंगे हो करके खाने काबा का तवाफ़ करते थे। अल्लाह के घर में खाने काबा में 360 बुत रखे थे जिनकी वो इबादत किया करते थे। हज भी करते थे, तवाफ भी करते थे, लब्बैक भी पढ़ते थे, मगर देसी घी में मिलावट किया करते थे। जब लब्बैक पढ़ते थे तो क्या कहते थे? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक इल्ला शरीकन तमलिकुहु व मा मलक। कहते थे अल्लाह मैं हाजिर हूँ, अय अल्लाह मैं हाजिर हूँ, अय अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं है सिवाय एक शरीक के जिसको तूने अपना शरीक बनाया है और जिसका तू मालिक है। यानी वो अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक भी किया करते थे। मुख्तलिफ किस्म की बुराइयां उनके अंदर थी। अल्लाह के नबी दुनिया में आए और आपने उन बुराइयों को ख़त्म किया। वयुज़क्कीहिम, वो नबी तुम्हें पाक करने के लिए आए हैं, वो तुम्हें गंदगियों से निकालने के लिए आए हैं। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और वो तुम्हें किताब व हिकमत की तालीम देने के लिए आए हैं। वो नबी तुम्हारे लिए टीचर बनकर के आए हैं, वो नबी तुम्हारे लिए मुअल्लिम बनकर के आए हैं। अफसोस की बात है हमारा नबी तो टीचर बनकर के आया, हमारा नबी तो पढ़ाने वाला लिखाने वाला बनकर के आया, हमारा नबी तो किताब व हिकमत की तालीम लेकर के आया। और उस नबी के मानने वाले आज पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जाहिल मौजूद हैं। आज पूरे भारत में लिटरेसी में और तालीम में सबसे पीछे अगर कोई कौम है तो मुसलमान कौम है। न हम दीन के हैं न दुनिया के। लोग समझते हैं मुसलमान के बच्चे मदरसे में पढ़ते, कहाँ पढ़ते हैं मदरसे में? भारत सरकार की रिपोर्ट है कि मुसलमानों के 2% बच्चे सिर्फ मदरसे में पढ़ते हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे उसमें 2% मदरसे में पढ़ते हैं, और उसमें भी कितने ऐसे बच्चे हैं 4 साल पढ़ा, 5 साल पढ़े, उसके बाद पढ़ाई उन्होंने छोड़ दी। गौर करो मेरे भाइयों, जो नबी दुनिया में टीचर बनकर के आए, पढ़ाने वाले बनकर के आए, और जिस नबी के ऊपर कुरान की पहली आयत ये नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। आज उस नबी के मानने वाले, उस नबी का कलमा पढ़ने वाले आज जाहिल हैं। और जाहिल होने का ये नतीजा है कि आज पूरे भारत में जिसका जो जी चाहता है हमारे साथ करता है। अभी आपने देखा दिल्ली की सरजमीन पर नमाज पढ़ी जा रही है और एक पुलिस वाला आता है और नमाज की हालत में नमाजियों को जूता मार रहा है। मैंने पढ़ा मीडिया में कि उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, मगर आप ये देखिए कि नफरत किस लेवल तक पहुंच गई। मैं इसको सही नहीं ठहरा रहा हूं कि मुसलमान मस्जिद के बाहर सड़क पर क्यों सब बना रहा है, लेकिन हमें इस सवाल का भी जवाब तलाश करने की जरूरत है कि हमारे भारत में बहुत सारे त्यौहार सड़क पर मनाए जा रहे हैं। हर तीसरे दिन कोई ना कोई त्यौहार सड़क पर मनाया जा रहा है। अगर हफ्ते में या साल में एक नमाज अगर सड़क पर होती है तो इतना बड़ा कानून का उल्लंघन होता है कि तुम नमाजी को जूते से मारोगे। इसका मतलब ये हुआ इस्लाम के दुश्मनों को अगर चिढ़ है तो आपकी नमाज से, उनको नफरत है तो आपके शायर से है, उनको नफरत है आपकी इबादत से, आपकी नमाज से, उन्हें आपसे नफरत नहीं है। आप इस्लाम छोड़ दें, आप उनके रंग में रंग जाएं, आप शिर्क करने लगें, आप उनके बुतों के आगे सजदा करने लगें, आप उनकी नज़र में महबूब हो जाएंगे। जब तक आप नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह के आगे सर झुका रहे, जब तक आपके अंदर तौहीद है, आप उनकी नज़र में बुरे बने हैं। मेरे हालात ये, और हम साहब क्या कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं साहब कि हमारी कौम नाच गाने में लगी हुई है। अभी मैं एक इलाके में तकरीर करने गया, पूरा इलाका अहले हदीसों का इलाका है। मुझे लोगों ने कहा मौलाना आप तकरीर में बयान कर दीजिएगा, यहाँ शादी ब्याह में ढोल ताशा बजता है, नाच गाना होता है। अहले हदीसों की बस्ती है, कुरान और हदीस पर चलने का दावा करने वालों की बस्ती है। इसी झारखंड की सरजमीन पर मैं गया था और वहाँ लोगों ने बताया कि हमारे बस्ती में जब शादी होती है तो नाच गाना भी होता है, ढोल ताशा भी होता है। ये हालात हमारी कौम के हैं मेरे भाई। जरा गौर करो, जो नबी हमें गंदगियों से पाक करने के लिए आया था और जिस नबी से मोहब्बत का हम दावा करते हैं, उस नबी के मकाम को कभी समझा है मेरे भाइयों? वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, हमने तुमको जो नबी दिया है वो तुम्हें पवित्र करने के लिए, पाक करने के लिए आया है।
تمہیں قرآن سکھانے کے لیے آیا ہے، تمہیں حدیث سکھانے کے لیے آیا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس نبی کے آنے کے پہلے تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی میرے اسلام لانے کے پہلے بہت سارے گناہ کیے ہیں، اے اللہ کے نبی کیا میرے گناہ سب کے سب توبہ سے معاف ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا التوبۃ تعدم ما قبلہا، توبہ سے پہلے تم نے جتنے گناہ کیے تھے سچی توبہ کرنے کے بعد سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اے اللہ کے نبی میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑا تھا، میں نے اپنی بیٹی کو دفن کیا تھا، اپنی بیٹی کو، اپنی معصوم بچی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا، اس کو گڈھے میں ڈالا تھا، اس کو قبر میں زندہ ڈال دیا تھا۔ اے اللہ کے نبی کیا میرا یہ گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا؟ صحابی بیان کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اپنی معصوم بچی کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ نبی اکرم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابی الاسلام یہدم ما قبلہ والتوبۃ تعدم ما قبلہا، اسلام لانے کے پہلے تم نے جو گناہ کیے تھے اسلام لانے کے بعد وہ سارے کے سارے معاف ہو جائیں گے، اور توبہ کرنے سے پہلے تم نے جو گناہ کیے تھے توبہ کرنے کے بعد سب معاف ہو جائیں گے۔ نبی اکرم تو ان رسم و رواج کو ختم کرنے آئے تھے۔ جس سماج میں بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں تو سماج کے لیے کلنک مانی جاتی تھی، بیٹی پیدا ہوتی تھی بیٹی کے باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقشہ کھینچا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب اس کو بشارت سنائی جاتی تھی تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، وہ اپنی قوم کو اپنا چہرہ نہیں دکھاتا تھا۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کہ کیا کہوں اگر اس بیٹی کو پالتا ہوں تو سماج میں ذلیل ہونا پڑے گا، اور دوسرا راستہ یہ کہ اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑ دوں۔ وہ زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے۔ میرے نبی نے آ کر کے بتایا کہ نہیں، بیٹی زمین میں گاڑنے والی چیز نہیں ہے، بیٹی تو رحمت ہوتی ہے، بیٹیاں تو انمول ہوتی ہیں۔ میرے نبی نے آ کے بتایا من آل جاریتین حتی تبلغا جا یوم القیامت انا وہو کہاتین، جس کو اللہ نے دو بیٹیاں دے دی اور دو بیٹیوں کی اس نے اچھی پرورش کر لی، دونوں بیٹیاں جوان ہو گئیں، ان کی اچھی جگہ اس نے شادی کر دی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دو بیٹیوں کا باپ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، دونوں انگلیاں جیسے ایک دوسرے کے ساتھ سٹی ہوئی ہیں، وہ بیٹیوں کا باپ اپنے نبی کے ساتھ آئے گا قیامت کے دن۔ آپ نے قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ زمین میں گاڑی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، جس بیٹی کو اس کے باپ نے زمین میں دبایا تھا دفن کیا تھا، اس بیٹی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اے کہ اے بچی تجھے تیرے ماں باپ نے کیوں مارا تھا، تیرے باپ نے تجھے کیوں قتل کیا تھا؟ میرے نبی نے آ کر کے دنیا کا سب سے بڑا پاپ قرار دیا کہ کوئی اپنی اولاد کو قتل کر دے۔ آج بھی قتل ہو رہی ہے اولاد، آج طریقہ بدل گیا ہے صاحب۔ وہ کیا کرتے تھے، پیدا ہونے کے بعد مارتے تھے، ہم پیدا بھی نہیں ہونے دیتے، ماں کے پیٹ میں مار دیتے۔ میرے پاس ایک لیڈی ڈاکٹر کا میسج آیا واٹس ایپ کے اوپر، حیدرآباد کی رہنے والی ہیں، ابھی نئی نئی ڈاکٹر ہوئی ہیں، کہنے لگی مولانا صاحب میرے پاس ایبارشن کے بہت سارے کیس آتے ہیں، کنواری لڑکیاں آ رہی ہیں، شادی نہیں ہوئی ہے، کسی کے ساتھ ناجائز تعلق ہوا، حمل ٹھہر گیا، آ کر کے ایبارشن کروا رہی ہے، میں کیا کروں؟ میں نے کہا جائز نہیں ہے آپ کے لیے۔ میں نے کہا ایک ہی کنڈیشن میں یہ چیز جائز ہو سکتی ہے، شادی شدہ عورت ہے اور میاں بیوی کے درمیان تعلق ہوا اور سیریس کنڈیشن ہے، اگر حمل ٹھہرتا ہے اور پیدائش ہوتی ہے عورت کی جان کو خطرہ ہے تو وہاں شریعت کا اصول ہے کہ اگر ماں کو بھی خطرہ ہے اور بچی ماں کے پیٹ میں ابھی بچہ یا بچی جو بھی ہے اگر اس کو اگر چھوڑا جاتا ہے تو ماں کی جان خطرے میں پڑے گی تو ماں کو بچایا جائے گا اور اس حمل کو ساقط کر دیا جائے گا۔ وہ ایک سیریس کنڈیشن کی بات ہے، باقی ایبارشن کرنا جائز نہیں ہے۔ جانتے ایبارشن میں کیا ہوتا ہے؟ جائیے یوٹیوب پر آپ ویڈیو میں دیکھ لیجیے۔ جب یہ ایبارشن ہوتا ہے تو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یہ بتایا گیا، دکھایا گیا
کہ اس معصوم بچے کو ماں کے پیٹ میں اس بے رحمی سے مارا جاتا ہے، اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، 1400 سال پہلے کے وہ جاہل، وہ اپنی بیٹیوں کو ایک بار مارتے تھے اور پیدا ہونے کے بعد مارتے تھے، اور آج وہ بیٹی کا باپ اپنی بیٹی کو اس کی ماں کے پیٹ میں مار رہا ہے، اور ڈاکٹر کے ذریعے مروا رہا ہے اور انجیکشن کے ذریعے مروا رہا ہے۔ آج کا انسان اس قدر گر چکا ہے میرے بھائیوں۔ آج عورتوں کے لوگ بات کرتے ہیں، ابھی 8 مارچ کو لوگوں نے کہا وومنس ڈے، مہیلا دیوس، مہیلا ادھیکار دیوس، عورتوں کو ادھیکار ملے۔ کون سے ادھیکار کی بات کرتے ہیں؟ فلسطین کے غازہ شہر میں ڈیلی ہزاروں عورتیں مر رہی ہیں، دودھ پلانے والی عورتیں بھوکی ہیں، ان کے بچوں کو پلانے کے لیے ان کے بدن میں طاقت نہیں، اپنے بچوں کو دودھ پلا سکے۔ پریگننٹ عورتیں، حمل والی عورتیں ہیں، پیٹ میں بچہ ہے، کھانے کو ہفتوں سے نہ کھانے کو کھانا ہے نہ پینے کو پانی ہے، 400 500 عورتوں پر ایک لیٹرین ہے۔ وہ جانوروں جیسی زندگی وہ عورتیں گزار رہی ہیں، اور دنیا میں تہذیب کا ٹھیکیدار بنا ہے امریکہ، اور تہذیب کا ٹھیکیدار بنا ہے اسرائیل، اور یہ سب اس ظلم کو صحیح قرار دے رہے ہیں اور ظلم پر چپ ہیں، اور ان عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، اور یہ صاحب دنیا کو کہہ رہے ہیں مہیلا کے ادھیکار کا دیوس مناؤ، وومنس رائٹ ڈے مناؤ۔ یہ ڈھکوسلے ہے میرے بھائیوں۔ عورتوں کو اگر حق دیا ہے کسی مذہب نے تو اسلام نے دیا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اگر تاریخ اور اتہاس کے پنے اٹھا کے دیکھو تو تم اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کرو گی، تم اسلام کا شکریہ ادا کرو گی کہ اسلام نے تمہیں جینے کا ادھیکار دیا ہے۔ جس دور میں تمہیں جینے کا ادھیکار نہیں تھا، پیدا ہونے کے بعد بیٹیوں کو مار دیا جاتا تھا، اس سماج میں اللہ کے نبی نے بیٹیوں کی پرورش پر جنت کی بشارت سنائی ہے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں، ایک دن میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، ایک مانگنے والی آتی ہے، بھیک مانگنے والی آتی ہے، اس کے ساتھ 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں۔ اس نے مجھ سے کچھ کھانے کو مانگا، میں نے گھر میں تلاش کیا، مجھے ایک کھجور ملی، میں نے وہ کھجور اٹھا کر کے اس عورت کو دے دی۔ اس عورت نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور دونوں بیٹیوں کو دے دیا، وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا، اور خود کچھ نہیں کھایا۔ ماں ہوتی ہے میرے بھائی، ماں خود بھوکی رہتی ہے، بچوں کو کھلاتی ہے۔ جن کی مائیں زندہ ہیں، ماؤں کی قدر کرو، ماں کے چلے جانے کے بعد ماں کی بڑی یاد آئے گی۔ ماں نے دونوں بچیوں کو دے دیا، خود کچھ نہیں کھایا۔ اماں عائشہ یہ منظر دیکھ کر کے حیران ہو گئی۔ جب اللہ کے نبی گھر میں تشریف لائے، اماں عائشہ نے کہا اللہ کے نبی آج ایسا معاملہ آیا تھا، وہ بھوکی عورت تھی، وہ غریب عورت تھی، میں نے ایک کھجور اس کو دی، اس نے اپنی بچیوں کو کھلا دیا، خود کچھ نہیں کھایا۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ من ابتلی من هذه البنات شيئا كن له سترا من النار، اے عائشہ یہ بیٹیاں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا امتحان ہوتی ہیں، بہت بڑی پریکشا ہوتی ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے آزماتا ہے اور اس امتحان میں وہ کھڑا اتر جاتا ہے، وہ اس امتحان کو پار کر لیتا ہے، كن له سترا من النار، وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کرتی ہیں۔ میرے نبی دنیا میں بیٹیوں کی کہ رکشک بن کر کے آئے، بیٹی بچاؤ کا نعرہ میرے نبی نے لگایا تھا۔ آج دنیا کی سرکاریں لگاتی ہیں بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ اور بیٹی بچاؤ کا نعرہ تو میرے نبی نے لگایا تھا۔ مگر آج افسوس کی بات یہ ہے، سیمانچل کی دھرتی پر کہہ رہا ہوں، بڑے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں آپ کے اس علاقے میں فیمس ہو گیا ہوں۔ مجھ سے یوپی میں لوگ کہتے ہیں کہ مولانا آپ کا پروگرام کٹیہار میں بہت ہوتا ہے، پورنیہ میں بہت ہوتا ہے، سیمانچل کے علاقے میں بہت ہوتا ہے۔ حالانکہ ایسا بھی نہیں، بہت زیادہ نہیں ہوتا، لیکن چونکہ یوٹیوب وغیرہ پہ آ رہا ہے لوگوں کو لگتا ہے زیادہ ہوتا ہے۔ اس علاقے میں آتا ہوں، لوگ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، نوجوان مجھ سے کہیں ملتے ہیں راستے میں، مولانا آپ کی تقریر ہم بہت سنتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، اچھی بات ہے۔ مگر ایک چیز میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کبھی غور کرنا کہ ہماری اور آپ کی سماج میں جو عورتیں ہیں یہ دین سے اتنی دور کیوں ہیں؟ ان عورتوں کے دین سے دور رہنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ آج ہماری عورتیں دین کی تعلیم نہیں حاصل کر رہی ہیں میرے بھائی۔ یا تو ہم ان کو پڑھاتے ہی نہیں، یا پڑھاتے ہیں اسکول میں پڑھاتے ہیں، کالج میں پڑھاتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، بی ایڈ کرا دیا، ایم اے کرا دیا، بی اے کرا دیا، ہماری بیٹیوں کو دین سکھانے والا کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے سماج میں جتنے رسم و رواج ہیں انہی عورتوں کی وجہ سے چل رہے ہیں۔ جب تک آپ ان عورتوں کو دین نہیں سکھائیں گے، نبی نے فرمایا تھا بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ۔
اللہ کے نبی نے فرمایا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے کمپلسری ہے، انیواریہ ہے، ضروری ہے۔ ہر مسلمان چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اس کے لیے دین کا سیکھنا ضروری ہے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اب کون کون سی چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ معاف کیجئے گا، یہ صرف عبدالغفار سلفی کا جاننا ضروری نہیں، ہر آدمی کا جاننا ضروری ہے۔ انجیکشن سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے؟ طاقت کا انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے؟ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے؟ آنکھ میں ڈراپ ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے؟ پانی چڑھانے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے؟ بلڈ دینے سے روزہ یہ مسائل ہیں میرے بھائی جن کا تعلق روزے سے ہے، آپ کو جاننا چاہیے، آپ کو اپنے علماء سے پوچھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ تو جس طریقے سے لڑکوں کو اور مردوں کو دین سیکھنا ضروری ہے، اسی طریقے سے عورتوں کو دین سیکھنا ضروری ہے۔ یہ 1400 سال پہلے یہ نعرہ میرے نبی نے لگایا تھا، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ اور آگے بڑھیے، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کو ہم مانتے ہیں، کبھی غور کیا آپ نے اس نبی کی شان کیا ہے؟ ابھی ایک بہت بڑے ہندوستان کے مولانا کا بیان میں سن رہا تھا، جمعیت علماء ہند کے وہ سیکریٹری ہیں، صدر ہیں، بڑے بزرگ عالم ہیں، بڑی عزت کرتا ہوں میں ان کی، مولانا ارشد مدنی صاحب، بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، ہندوستان میں مسلمانوں کے ایک نمائندہ عالم مانے جاتے ہیں۔ ان کا ایک بیان میں سن رہا تھا، اپنے طلبہ کو نصیحت کر رہے تھے کہ علماء دیوبند نے جو کہہ دیا ہے اس کو پتھر کی لکیر سمجھ کے اس کو پکڑ لو، کہیں اور مت جانا۔ کیا یہ تعصب نہیں ہے میرے بھائی؟ کیا یہ تعصب نہیں ہے کہ آپ نے اپنے علماء دیوبند کو اور اپنے علماء کو معصوم کا درجہ دے دیا کہ جو انہوں نے کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر ہے؟ اہل حدیث اگر خلاف ہے تو اسی کے خلاف ہے میرے بھائی۔ اہل حدیث کا یہی دعویٰ ہے کہ اگر دنیا میں کوئی ایسی ہستی ہے جو معصوم ہے تو وہ ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مولانا الطاف حسین حالی نے 100 سال پہلے نقشہ کھینچا تھا اور کہا تھا نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ بالکل صحیح کہا تھا مولانا الطاف حسین حالی۔ ہماری قوم آج نبی کا مقام، نبی سے بڑھ کے اماموں کا مقام بتا رہی ہے۔ اپنے علماء دیوبند کو کہا جا رہا ہے ان کی ہر بات پتھر کی لکیر ہے۔ ارے علماء کی بات چھوڑ دو، اماموں کی بات چھوڑ دو، ارے میرے نبی کی شان تو یہ ہے کہ میرے نبی کے رہتے ہوئے اگر کوئی دوسرا نبی آ جائے تو اس کی بھی نہیں چلے گی۔ آئیے میں دلیل آپ کو دے دیتا ہوں۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے میرے نبیوں میں تم کو اپنی کتاب دے رہا ہوں، میں تم کو رسول بنا رہا ہوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، اگر تمہاری زندگی میں میرا آخری نبی آ جائے گا، میرا آخری رسول آ جائے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تو تم میرے آخری نبی پر ایمان لاؤ گے، تم میرے آخری نبی کی مدد کرو گے۔ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، اللہ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا، سارے نبیوں سے ایگریمنٹ لیا کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، سارے نبیوں نے کہا کہ ہاں اللہ میں اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، اللہ نے فرمایا اے میرے نبیوں تم گواہ رہنا اور میں بھی اس بات کے اوپر گواہ ہوں۔ یہ ہے میرے نبی کا مقام۔ میرے نبی کے آ جانے کے بعد اب دنیا میں کسی اور نبی کی رسالت نہیں چلے گی، کسی اور نبی کی نبوت نہیں چلے گی۔ قیامت کے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں آئیں گے تو وہ اپنی شریعت لے کر کے نہیں آئیں گے، اپنا لا لے کر کے نہیں آئیں گے، اپنا قانون لے کر کے نہیں آئیں گے، وہ بھی اگر پیروی کریں گے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کی پیروی کریں گے۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر فاروق ایک مرتبہ تورات کا ایک نسخہ لاتے ہیں اور اس کو پڑھنے لگتے ہیں۔ تورات کا نسخہ لائے، پڑھنے لگے، اللہ کے نبی وہیں پر بیٹھے ہوئے اور اللہ کے رسول کا چہرہ غصے سے لال ہے۔
حضرت عمر کی نظریں تو کتاب کی طرف ہے، تورات کی طرف ہے، وہ نظر اٹھا کر کے اللہ کے رسول کا چہرہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عمر ذرا اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھ لے، کتنے غصے میں اللہ کے نبی۔ حضرت عمر نے دیکھا اللہ کے رسول کا غصے والا چہرہ، فوراً تورات کا وہ نسخہ